بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 4 کا سبق نمبر 7 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب دوم ایمانیات و عبادات میں سے سبق فرشتوں پر ایمان پڑھیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ تمام فرشتوں پر ایمان لانے کے حکم سے آگاہ ہو سکیں، مشہور فرشتوں کے نام جان سکیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض کردہ مشہور فرشتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے بارے میں جان سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کسی بھی بات کو سچے دل سے ماننا اور اس پر یقین رکھنا ایمان کہلاتا ہے، اور ہم پچھلی جماعتوں میں پڑھتے آئے ہیں، اس آیت مبارکہ کو سمجھتے آئے ہیں جس کا ترجمہ ہے اور بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ اور روز قیامت اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں ان تمام باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے آج کے سبق میں ہم فرشتوں پر ایمان لانے کے حوالے سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف کام سر انجام دینے کے لیے جو خاص مخلوق پیدا کی ہے اسے فرشتے کہتے ہیں، اور یہ جو مخلوق ہے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ یہ نوری مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی مقدس مخلوق ہے، پاک مخلوق ہے۔ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان کے لیے جو قرآن مجید میں لفظ یوز ہوا ملکن، یعنی ملائکہ کا لفظ یوز ہوا فرشتوں کے لیے، اور یہ معصوم ہوتے ہیں، یعنی کہ ان سے خطا سرزد نہیں ہوتی، یہ غلطی سے پاک ہوتے ہیں۔ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہمیں تو کھانے کی، نیند کی ضرورت ہے نا، تو ان کو کوئی خوراک، نیند کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، فرشتوں پر جو ہمارا ایمان ہے، اس حوالے سے قرآن مجید کی جو آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، وہ فرشتے معزز بندے ہیں، وہ اس کے آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو آیت مبارکہ میں عبادم مکرمون کا لفظ جو آیا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے معزز فرشتے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاک بندے ہوتے ہیں۔ پاک یہ ہستی ہیں، یہ معزز یعنی کہ عزت والی اور خطا سے پاک ہیں، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و ثنا کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ ان کو کام کہتے ہیں وہ ان کو پورا کرتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کل کتنے فرشتے ہیں؟ جیسے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا نا، پچھلی جماعت میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کتنے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا تھا دنیا میں ہماری اصلاح کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے؟ شاباش، اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ 1,24,000 تقریباً، تو آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اسی طرح لیکن یہ جو فرشتے ہیں، یہ جو مخلوق ہے، ان کی اصل تعداد کا علم صرف اللہ کو ہے، ہمیں ان کی اصل تعداد کا علم نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر آسمان پر گئے، جو وہاں پہ جو بیت المعمور ایک مقام تھا، ایک جگہ، وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں ہر روز ڈیلی 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور جو اس میں ایک بار عبادت کر کے چلا جاتا ہے تو پھر دوبارہ اس میں لوٹ کر نہیں آتا، یعنی پھر کبھی اس کی واپسی کی نوبت نہیں آتی۔ تو آپ سوچیں، حساب لگائیں تو ہم حساب بھی نہیں لگا سکتے کہ یار اتنی زیادہ مقدار میں، اتنی زیادہ تعداد ہے فرشتوں کی، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے۔ اب ان فرشتوں میں جو مشہور فرشتے ہیں، ان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ ایک اور یاد رکھنے کی بات آپ کے لیے یہ ہے کہ قرآن مجید میں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے علاوہ جن فرشتوں کا ذکر ہے، ان میں مالک، ہاروت اور ماروت علیہ السلام کے نام بھی موجود ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو مشہور فرشتے ہیں، ان کے ذمہ کون سی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں؟ سب سے پہلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کا لقب روح الامین ہے، ان کو فرشتوں کا سردار کہا جاتا ہے، اور ان کی جو ذمہ داری تھی اللہ تعالیٰ کا جو کلام تھا اپنے نبیوں تک پہنچانا، اللہ تعالیٰ کے جو نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، ان تک وہی پہنچانے کی ذمہ داری حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے، اور وہ ایک ایسی آواز ہوگی کہ جس سے کائنات کا جو نظام ہے وہ دھرم بھرم ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام،
یہ بارش کا انتظام کرتے ہیں مخلوق کو. جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا, جیسے انسان ہے, چرند پرندے, تو ان کو روزی پہنچانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کو سونپی ہے. اور آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام, ان کو موت کا فرشتہ بھی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ مخلوق کی جان قبض کرتے ہیں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ان کے علاوہ بھی جو مشہور فرشتے ہیں جیسا کہ کرامن کاتبین, یہ جو فرشتے ہیں یہ انسان کے نیک اور برے اعمال لکھتے ہیں. یعنی کہ ان کے ذمہ جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہے نا, ہم جو کام بھی کریں گے, کیونکہ قیامت والے دن ہمارے جو کام اعمال ہیں وہ سب کے سامنے آ جائیں گے, کھل جائیں گے, ان کو محفوظ کرنے کا کام ان فرشتوں کے ذمہ ہے. اس لیے ان کا نام کرامن کاتبین ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ جو بڑے معزز فرشتے ہیں, اور یہ انسانوں کے اعمال محفوظ کر لیتے ہیں. ہمارے دائیں جانب جو فرشتہ ہوتا ہے وہ ہمارے نیکیاں, ہمارے بھلائیاں جو ہم نے اچھے کام کی وہ نوٹ ڈاؤن کرتا ہے, محفوظ کرتا ہے, اور بائیں طرف جو موجود ہے وہ ہماری جو برائیاں ہیں, برے کام ہیں, ان کو ریکارڈ کرتا ہے. اس کے بعد منکر اور نکیر. منکر نکیر یہ وہ فرشتے ہیں جو مرنے کے بعد قبر میں انسان سے سوالات کریں گے. جو سوالات کریں گے نا, جن کے بارے میں اگلی جماعتوں میں آپ مزید پڑھیں گے, ابھی میں مختصر بتاتا چلوں. وہ سوالات یہ ہوں گے کہ تمہارا دین کیا ہے, تمہارا رب کون ہے, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ان کی جھلک دکھائیں گے, کہیں گے کہ یہ کون ہے. تو اس طریقے سے یہ جو سوالات ہوتے ہیں, یہ جو ہماری قبر میں ہم سے کریں گے, انہیں منکر نکیر کہتے ہیں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, فرشتوں میں جو الوہیت ہے, ربوبیت اور جو دیگر خدائی صفات ہیں وہ نہیں پائی جاتی, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار فرشتے ہیں. یہ جو مخلوق ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ اختیارات دیے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو وہ اختیارات دیے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے ذمہ داریاں لگائی ہیں. اور اسی کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اتنا ہی فرماتا ہے کہ کن, یعنی ہو جا, تو وہ ہو جاتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم فرشتوں پر پختہ ایمان رکھیں, ان کے متعلق تعظیمی رویہ اختیار کریں, ان کا احترام کریں, اور عملی زندگی میں ان کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں. فرشتوں کا مذاق اڑانا یہ سخت گناہ ہے, اور اگر کوئی فرشتوں کا انکار کر دے کہ فرشتے تو ہوتے ہی نہیں ہیں, یا ان کی توہین کرے, تمسخر کرے, مذاق اڑائے, تو وہ ایمان کے منافی ہیں. ہمارے ایمان کا یہ لازمی جز ہے. اگر اس سے الٹ کرے گا تو وہ پھر آپ سمجھیں کہ وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہتا, اگر فرشتوں کا جو انکار کرتا ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کا سبق کے اہم نکات. فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کام کہا وہ بالکل ویسے ہی بجا لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو مشہور 4 فرشتے ہیں جو ہم نے اس سبق میں پڑھے ہیں, حضرت جبریل, حضرت میکائیل, حضرت اسرافیل, حضرت اسرائیل علیہ السلام. اسی طرح ان کے علاوہ جو فرشتے کرامن کاتبین کے بارے میں ہم نے آج جانا, اسی طرح منکر نکیر کے بارے میں جانا. تو یہ آج کے سبق کے جو اہم نکات تھے. اسی حوالے سے آج کے سبق کے اعادہ کے لیے آپ کے سامنے یہ ایکٹیویٹی ہے کہ آپ نے یہ جو دیے ہوئے کھانے ہیں, ان میں آپ نے مشہور جو فرشتے ہیں ان کے نام تلاش کر کے یہ ایکٹیویٹی فل کرنی ہے. اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اعادہ کے لیے مزید آپ کے لیے ایکٹیویٹی ہے جس کو آپ نے مکمل کرنا ہے تاکہ آج کے سبق میں مزید پختگی بھی آ سکے. اور اسی طریقے سے آپ نے درست جوابات پر نشان لگانا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ ویڈیو کو سٹاپ کر دینا ہے. نشان لگانے کے بعد آپ نے دوبارہ دیکھنا ہے کہ آپ کے درست جوابات یہی ہیں. درست جوابات پر آپ کو شاباش, اور اگر کوئی جواب غلط بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اپنی اصلاح کیجیے. جزاک اللہ خیرا.